اللہ کریم آپ سب لوگوں کو زندگی سے تندرستی دے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ جس دل میں جو مراد ہے اللہ کریم عافیت برکت کے ساتھ پوری فرمائے۔ آج 4 شعبان، اکثر لوگوں کا چوتھا روزہ تھا۔ ماشاءاللہ جمعے کا دن خوب خوب درود شریف پڑھا، اور ہمیں پتہ ہے شعبان میں روزے بھی خوب رکھنے ہیں اور قرآن سے بڑی دوستی لگانی ہے۔ اللہ کریم برکت ڈالے ان گھڑیوں میں کہ ابھی چاند نظر آیا تھا تو ابھی آج 5ویں رات آ گئی ہے، بس ایسے ہی زندگی گزرتی جاتی ہے۔ ایک ایسی سپیڈ ہے وقت کی کہ لگتا ہے کہ دن واقعی شرارے کی طرح گزر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم پہ رحمت کرے اور خیر کے ساتھ اپنے قبر تک کا جو ہمارا فاصلہ ہے اس کو ہم عافیت اور برکت کے ساتھ اور اللہ کی بتائی ہوئی راہوں اور راستوں اور طریقوں کے مطابق انشاءاللہ زندگی گزارتے ہوئے جائیں، اور یہی سبق سیکھنے کے لیے یاد دہانیاں ایک دوسرے کو کرانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم اس وقت میں بھی برکت ڈالے، اور جو لفظ جو بول ہم بولیں اس میں انشاءاللہ خیر بھی ہو، رحمت بھی ہو، تاثیر بھی ہو اور عمل کی توفیق بھی ہو۔ کیونکہ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک میں خاص کر حلال کمائی کا ہمیں کیوں اہتمام کرنا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا حلال رزق، تو رزق تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف رزق نہیں ہے، رزق آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے پڑوسی بھی ہیں، آپ کا اخلاق بھی ہے، آپ کا اخلاص بھی ہے، آپ کے رویے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی صحت اور تندرستی بھی ہے، آپ کا علم بھی ہے، آپ کا حلم بھی ہے، آپ کے ہاتھوں سے جو حرکات ہوں گی، زبان سے جو بول بولے جائیں گے، قدم جس طرف اٹھیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو حلال راہوں پہ لے کے جائیں گی۔ اور رمضان میں اسپیشلی اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمارا پورا فزیک، پورے کا پورا جسم، پورے کا پورا وجود اس میں سے خیر اور حلال اور طیب ہی نکلے۔ کوئی حرام فعل، کوئی آنکھوں کا حرام دیکھنا، کوئی قدموں کا حرام راہوں پہ چلنا، کوئی ہاتھوں کا کسی کو برے اشارے کرنا، کوئی نگاہوں کا غیر شرعی چیزیں دیکھنا، کچھ بھی نہ ہو، پورے کا پورا وجود مصفہ مطہر پاکیزہ ہو انشاءاللہ۔ کیونکہ کچھ لوگ تقوی سے بچتے ہیں تو کوئی فتویٰ سے بچتے ہیں، کوئی وقفہ سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہماری ایمانی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم تقوی کو اپنے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے، خدا کا خوف۔ اور تقوی کی مثال بڑی خوبصورت ایک صحابی نے ادا کی، اور وہ لفظ سدا ذہن میں رہتے ہیں کہ جیسے جھاڑیوں میں سے کوئی گزرتا جا رہا ہو تو اپنے کپڑے دوپٹے آنچل بچاتا جاتا ہے نا، تو یہ دنیا کی جھاڑی ہے ساری، جس میں سے ہم نے بچ بچا کے گزرنا ہے۔ تو یہ تقویٰ میں اختیار کر رہے ہیں۔ قدم قدم پہ آزمائشیں آئیں گی، لوگ کہیں گے ہاں چھوڑو کوئی بات نہیں، مختلف سکول تھاٹس بن جائیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں فلاں تو حلال ہے، ایسا تو نہیں ہے، نہیں نہیں کوئی بات نہیں، یہ مباح تو ہے نا، کھا لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں ہر چیز کو ناپ اور تول کے، جہاں ہمیں تھوڑا سا شک نظر آنا ہے تو ان میں سے ہو جانا ہے جو وقفے سے بچتے ہیں، یعنی ان سے ہٹ جانا ہے، دور ہو جانا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہے نا، آپ نے سنی ہوئی حدیث ہے کہ مومن کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتا ہے، تو وہ جو حدود اس کی اپنی ہے نا کھیتی، اس کی طرف چلاتا ہے، اس کی طرف انہیں لے کے چراتا ہے، وہ جہاں پہ دوسری کھیت شروع ہوتا ہے اس کے قریب بھی نہیں لے کے جاتا، اسے شک ہوتا ہے کہ کہیں میرا جانور دوسری کھیتی میں منہ نہ مار لے۔ تو یہ اللہ کی جو حدیں ہیں نا، اس سے دور دور ہمیں اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو رکھنا ہے کہ کہیں غلطی سے بھی ہمارا قدم حرام کی طرف نہ اٹھ جائے۔ ہمیں توجہ کرنی ہے اسپیشلی رمضان میں کہ ہمیں اپنے دل کی دنیا جگمگ کرنی ہے، چمکانی ہے۔ اگر ہم نے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی تو دل کی دنیا تاریک ہی رہے گی۔ دیکھیں پورے سال میں یہ ایک مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنے دل پہ محنت کرنی ہے، خوب خوب اپنے، یہ جو دل ہے نا اسی سے پمپ کیا ہوا بلڈ اور آکسیجن پوری باڈی میں جاتی ہے، یہ دل ہی ہے جو ہمیں متوجہ کرتا ہے چیزوں کی طرف، یہ دل ہی ہے جو للچاتا ہے اور ہمیں حرام خوری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس دل پہ محنت کرنی ہے، اور یہ ابھی سے ہمیں یہ کام شروع کر دینا ہے، اپنے گھر، اپنے آس پوس، اپنے
جاب اپنے روزگار کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا رزق حرام تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سحریاں افطاریاں تسبیحاں پڑھ پڑھ کے وہ سب ضائع ہو جائیں، کیونکہ ہمارا وجود ہی حرام سے بنا ہو، کیونکہ جو ہماری کمائی ہے اس سے ہم کھاتے پیتے ہیں اور اسی سے ہمارے وجود کے سیل، بوٹی، ہڈیاں، خون، ریشے، یہ سب اس سے بنتے ہیں، اور اگر حرام کی کمائی سے وجود بنا ہوگا تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ لہٰذا ہم نے ابھی سے دیکھنا شروع کر دینا ہے کہ ہمارا سورس آف انکم کیا ہے، ہماری کمائی کے ذریعے کون سے ہیں۔ اگر کہیں تھوڑا سا بھی شک ہے کہ گڑبڑ ہے کہ روزی میں، تو پھر آپ کو بہت سنبھل جانا پڑے گا، کیونکہ ہمارا دین مکمل کامل ایک وے آف لائف ہے، اور رزق جو ہے وہ اس میں بنیادی چیز ہے۔ ہم نظام حیات جئیں گے کیسے؟ اس وجود سے، اور وجود اگر حلال رزق سے بنا ہوگا تو وہ جو نظام حیات کی روشنی ہے نا وہ ہمیں ملے گی۔ لہٰذا ہم دوسروں کو کہہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اپنی روزی کو حلال نہ کریں۔ صحیح مسلم میں ہے نا کہ اللہ پاک خود طیب ہیں، پاک ہیں، اسی لیے وہ پاک طیب چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور اس سے بہتر کوئی کھانا ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو ہم نے اپنی محنت کی کمائی سے کمایا۔ سارے نبیوں نے محنت، ہاتھ کی محنت کی ہے، ایون ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، تجارت کی ہے، اور محنت کر کے ہمیں سکھایا ہے۔ محنت کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن حرام کھانے میں بہت حرج ہے۔ حرام کے بنے ہوئے محل، گاڑیاں، بے شک جو کچھ مرضی ہو جائے، لیکن اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ساری محنت دوزخ پہ لے جائے گی۔ جب تک تو بندہ حیات رہے گا، جب تک اس کو ذہنی سکون نہیں ملے گا، بیماریوں کے نام پہ، پریشانیوں کے نام پہ، سٹریس کے نام پہ، اچانک کی بری خبروں کے نام پہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا، نالائق اولادوں کی شکل میں، اور پھر برکت اس طرح بھی اٹھ جائے گی کہ جیسے آئے گا رزق، نظر آئے گا، ہزاروں میں آتا، لیکن پوری نہیں پڑے گی، لگے گا کہ ختم ہو گیا ہے، ادھر سے آیا ادھر سے نکل گیا۔ برکت کی سمجھ آ نہیں سکتی جب تک کہ آپ اس کو اپنے اوپر آزما کے نہ دیکھیں۔ برکت کا کھانا اگر 2 لوگوں کا بھی ہے تو اسے 5 لوگ بھی کھائیں گے تو پھر بھی بچ جائے گا، اور جو حرام کمائی کا کھانا ہے وہ بے برکتہ ہوگا۔ 10 لوگوں کا پکائیں گے تو 3 کا بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ دے تو وہ قبول نہیں ہے، اللہ کے لیے خرچ کرے تو قبول نہیں ہے۔ دیکھیں پھر ایسے مال کا کیا کرنا ہے، اور اگر اپنے لیے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہے، اور اگر اپنے بعد چھوڑ کے مر جائے گا نا، بینک میں اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، تو وہ جہنم میں جانے کا سامان ہے، یعنی پیچھے سے اس کی ہیٹ پہنچتی رہے گی، یعنی نہ تو زندگی سکھی اور نہ ہی آخرت سکھی۔ اب ایسی کمائی کا کرنا کیا ہے؟ اب کیونکہ رمضان بالکل کچھ دن پیچھے رہ گئے ہیں، اب اس وقت ہم سب آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ ہمارے گھر میں جو گروسری آ رہی ہے جس سے ہماری سحری افطاری بننی ہے، کیا وہ پاک رزق سے ہے؟ پچھلے 2-3 سال پہلے ہماری ایک بڑی پیاری اسٹوڈنٹ، اللہ پاک انہیں بہت برکت دے اور خوش رکھے، ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ میری روزی مشکوک ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں کریڈٹ کارڈ سے اور انٹرسٹ دے کے اور وہ گروسریاں کروں اور پھر میں اس سے روزے رکھوں، تو اب میں آپ سے کچھ پیسے بارو کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے دے دیں اور میں اس سے اپنی گروسری کر کے وہ جو میں بارو کر رہی ہوں، ان کا گمان تھا کہ پاک کمائی میں سے دے دیں تو میں پھر اس میں سے اپنی سحری افطاری کروں۔ دیکھیں یہ ہے تقویٰ، یہ ہے وقفہ، یہ فتویٰ نہیں ہے لیکن تقویٰ اور وقفہ ہے کہ آپ دور ہٹ جائیں۔ دیکھیں اس نے اپنے تئیں کوشش کی اور میرے دل سے ایسے دعا نکلی کہ اللہ تیری بندی کتنا سوچ رہی ہے اور کتنی کوشش کر رہی ہے کہ میں کم از کم روزے تو حلال رزق سے رکھوں، اور ایک طرف ایمان کا یہ عالم ہے کہ مجھے کسی کا فون آیا ہے کہ انہوں نے کہا ابھی 2 دن پہلے کہ میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں جب 40 دن روزوں میں سے رہ جائے نا، روزے آنے میں، تو مجھے بتانا تاکہ میں شراب چھوڑ دوں، کیونکہ اگر 40 دن پہلے پیٹ میں شراب ہوئی تو روزے قبول نہیں ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان کا لیول یہ کون سا فتویٰ ہے؟
یہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے کہ صرف رمضان سے پہلے اس کو چھوڑنا ہے، ام الخبائث کو ہم سہارے بنا کے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بیماریاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، ہمارے گھروں میں جھگڑے اور آئے دن کی طلاقیں اور کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور کوئی بندہ لقمہ حلال کی تو پرواہ کر نہیں رہا، جو چیز نظر آتی ہے آنکھیں بند کر کے کھا جاتے ہیں، اور پھر تعویل یہ دی جاتی ہے کہ یہ تو یوں ہے تو یہ تو یوں ہے، شریعت ہمارے لیے کیا حلال کرتی ہے، ہم مسلمانوں کا یعنی کوئی نہیں، یہ تو مباح ہے، ہم کھا لیتے ہیں۔ کیا حال ہو گیا ہمارا، ہم حرام کو مباح بنا کے کھاتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کے متعلق قطعی جو صریح نصوص ہے ان کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور جو ظن پہ اور بعیدس قیاس چیزیں ہیں ان کو سامنے لا کر کہا جاتا ہے یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیں کہ انگلی گلے میں ڈال کے حضرت امام حسن کے کھجور نکال دی واپس کہ یہ صدقے کی کھجور ہے، یہ صدقے کی کھجور ہے، ہم مسلمان اس کو نہیں کھاتے۔ اور دوسرا دیکھیں، اگر کسی کا مائک آن ہے تو پلیز آف کر دیں تاکہ باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق، کیونکہ غلام جو آپ کے ہوتے ہیں اس زمانے میں جو غلامی کا تھا، تو غلام جو مزدوری کر کے آتے تھے نا تو وہ آ کے اپنے آقا کو پے کرتے تھے اس کا کچھ پرسنٹ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آ کے کچھ آپ کو دیا، اور وہ کھانے کی کوئی چیز تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ منہ میں ڈال لی، تو اس نے آپ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے تم نے کمائی ہے، کس سورس سے تم لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب میں ابھی آپ کی غلامی میں نہیں آیا تھا، ابھی میں ایمان بھی نہیں لایا تھا، تو میں نے کسی کو، یعنی میں کاہن تھا، ایسی خبر جیسے ہوتا ہے نا ہاتھ کسی کا دیکھ کے تو بتانا تمہارے مقدر میں یوں ہوگا یا یوں ہوگا، یا یعنی گیس کر دینا، تکا لگا دینا، تو وہ میں نے کسی کی مدد کی تھی، تو اس کو آرام آ گیا تھا کسی بیماری پہ سے جو میں نے بتایا تھا، تو اس نے مجھے اب اس کی پیمنٹ کی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گلے میں انگلی ڈالی اور الٹی کر دی۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بازار میں جاتے ہیں، انگریڈینٹس دیکھتے ہی نہیں ہیں، بس چاکلیٹوں کے نام پہ، چپس کے نام پہ ہر حرام حلال جو ہے بس آتا جا رہا ہے، اور بچے کھاتے جا رہے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ بات نہیں مانتے، چھوٹے چھوٹے بچے آگے سے آنکھیں گھما کے باتیں کرتے ہیں، یو کرتے ہیں، انہیں تمیز نہیں ہے کہ ماں سے بات کیسے کرنی ہے، اور اوپر سے بازاری کھانوں نے اور زیادہ تابوت میں کیل ٹھونک دیا ہے۔ ایک تو ہم مائیں شاید لیزی بھی ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی امیوں کو ہمیشہ کچن میں دیکھا تھا نا، امی کو دیکھتے تو لگتا تھا ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ امی کھانا دے دیں، امی کچھ کھانے کو ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا آرڈر کرتا ہے، وہ اوبر ایٹ اور کیا کیا ہے، بس آرڈر کیا، کھایا، باقی جو بچا ہوا تھا اسی طرح کوڑے دان میں پھینک دیا۔ ایک تو رزق کی تذلیل، وہ بد دعائیں دیتا گھر سے نکلا، دوسرا جو کھایا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں سے آرڈر کیا ہے وہاں لکھا ہوا تھا وہی سرو حلال ایز ویل، اور پاس ہی شراب کی بوتلیں بھی پڑی ہوئی ہیں، سب کچھ پڑا ہوا ہے جن کے چھینٹے کھانوں پہ لگائے جا رہے ہیں اور ہم کھائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ پکانے والے غسل جنابت بھی نہیں کرتے، کلمہ بھی نہیں پڑھتے، اور وہاں پہ ہیم بھی سرو کیا جاتا ہے اور حرام گوشت بھی سرو کیا جاتا ہے، اور وہی یعنی پتہ نہیں کہ وہ چھری استعمال ہو جائے، وہ کٹنگ بورڈ استعمال ہو جائے، کیونکہ جو بیک کچن میں کام کرنے والے ہیں ان کا تو انہیں تو نہیں پتا نا، مینس کو ان کو اس کی نزاکت کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے لیے حلال اور حرام کی تفریق ہمارے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہے، کتنا ضروری ہے۔ وہ تو ان کو تو جلدی جلدی اتنا فاسٹ پیس یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے کہ ان کو تو سپیڈ سے آرڈر سرو کرنا ہے، ادھر سے ڈرائیو تھرو ہے، ادھر سے فرنٹ اینڈ ہے، اور اوپر سے مینیجر کا پش پش پش، اور فوڈ جو ہے وہ بہت فاسٹ پیس ہے، اور وہ بس بناتے جا رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں، ادھر کی چھری ادھر استعمال کی، ادھر کا چمچ ادھر استعمال کیا۔ اب ہم کیا کریں؟ کم از کم رمضان میں باہر کا کھانا نہ کھائیں، کم از کم رمضان میں ابھی سے یہ پریکٹس شروع کر دیں، اور اپنے بچوں کو گھر کے کھانے پہ لگائیں، گھر میں جو گروسری آ رہی ہے ہمیں پتہ ہو، جس سے ہماری سحری افطاری بننی ہے وہ حلال اور پاک رزق سے ہو، کیونکہ اگر ہم نے ابھی سے اس کو نہ سوچا
تو پھر یہ بہت لیٹ ہو جائے گا، بہت لیٹ ہو جائے گا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان بھی ایسے ہی گزر جائے، کیونکہ بعض لوگوں کی کمائی حلال ہوتی ہے لیکن وہ اس سے حرام چیزیں خرید لیتے ہیں. یعنی کمائی حلال ہے لیکن کہا کہ اب ہینڈ سلاٹر گوشت کے لیے اتنی دور کیا جائیں، چلیں مشین سلاٹر استعمال کر لیتے ہیں، مباح ہے، خیر ہے، آنے دو. حالانکہ جبکہ ہینڈ سلاٹر اویلیبل ہے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی. کمائی حلال ہے، یوں سمجھیں کہ مرغی لی لیکن ذبح نہیں کی، بس مار کے کھا لی. یا بعض لوگوں کی کمائی حرام ہے لیکن وہ اس سے حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، صدقے کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں. گویا یوں سمجھیں کہ حرام جانور کتا ہے، اس پہ تکبیر پڑے تو ہم کہ یہ حلال ہو جائے گا، اس کو ذبح کر لیا ہم نے، نہیں ہو سکتا. لہذا حرام کمائی کا تو فائدہ ہے ہی نہیں نا، نہ یہ آتی نظر آتی ہے اور نہ یہ جاتی نظر آتی ہے، اور یہ قبر کی آگ اور ایندھن اور نسلوں کو جلا دیتی ہے، ان کے مقدر بخت جلا دیتی ہے. پھر 2-4 نسلوں کے بعد اکثر اب لوگوں سے ملتے ہیں نا تو وہ کوئی جاب پہ تو وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یس مائی گرینڈ فادر واز مسلم. تو بندے کو اتنا رونا آتا ہے کہ نسل کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ ایسے ہی بتا رہی ہیں، کوئی قربانی کی بات ہو نا ایسے عید پہ تو وہ کہتے ہیں یس مائی گرینڈ فادر واز یوز ٹو ڈو دیٹ، ہی واز مسلم. یعنی اللہ نہ کرے کہ ہماری نسلیں اس نہج پہ پہنچیں، لیکن اس کے لیے ہمیں واچ کرنا پڑے گا. یہ ایک زہریلا ٹیکہ ہے. ہمیں اپنی نسلوں کا والی وارث رب کو اگر بنانا ہے نا تو پھر رب کی حدود اور قیود کا احترام کرنا ہے. ہمارے یہاں تو بڑا عام ہے بہنوں کے حصے کھا جانا اور ڈکار بھی نہ مارنا، اور کہا کہ نہیں وہ تو لیتی نہیں ہے. آج تک نسلوں میں کسی نے خاندان میں حصہ لیا جو یہ لے گی؟ کیوں بھائی، تمہیں زکوٰۃ لگتی ہے جو بہنوں کا حصہ کھاتے ہو؟ وہ اس باپ کی بیٹی نہیں ہے، اس نے اس ماں کے پیٹ میں پرورش نہیں پائی جہاں تم نے پائی ہے. تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگ گئے کہ باپ دادا کی ساری وراثت تمہیں ملے؟ اور بہنیں جی لیتی نہیں ہے میکے سے، ان کا نام ہی کٹ جاتا ہے. کیوں کٹ جاتا ہے نام تو ویسے بھی کٹ جانا ہے. ماں باپ نے آنکھیں بند کی، یہ جا وہ جا، بہنوں کی کمائی مزے مزے سے کھاتے ہیں، یتیم کا مال کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی دستاویز پہ سائن کرتے ہیں، کمیشن بناتے ہیں. کس کاروبار کا نام لیں؟ بہت سنبھل کے پیر ڈالنے پڑیں گے. خلفاء راشدین کا تو یہ حال تھا، بلکہ اس کے بعد جن کو ہم اموی خلفاء کو دنیا میں لتھڑا پتھڑا کہتے ہیں ان کا بھی یہ حال تھا کہ وہ بیت المال کے چراغ کے سامنے جب جلاتے تھے جس میں بیت المال کا تیل ڈلتا ہے نا دیے میں، وہ جلاتے تھے تو اس میں صرف دفتری کام کرتے تھے. خود اگر پانی کا گلاس بھی پکڑنا ہے تو اس چراغ کو بجھائیں گے اور پھر پانی پیئیں گے کہ میں اس چراغ کی روشنی میں نہیں پیوں گا. اور ہمارا حال دیکھ لیں، ہم سب کچھ ڈکار جاتے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں کیسا زمانہ آ گیا ہے، ہماری نسلیں کدھر جا رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، تو یہ کر رہی ہیں تو وہ کر رہی ہیں، بچے راتوں کو گھر نہیں آتے اور کلب جاتے ہیں. کیسے نہ جائیں، کیونکہ رزق پہ ہم نے دھیان نہیں دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ ایک دفعہ بیت المال کی کستوری جو ہے نا، خوشبو ہوتی ہے نا، وہ جو ہرن کے نتنے میں سے خوشبو نکلتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے، تو وہ تولنی تھی. تو ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ کسی غلام کو جو بلا رہے ہیں تو میں ساتھ تول دیتی ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے جو ہاتھ پہ لگ جائے گی خوشبو تولتے ہوئے، تمہارے کپڑوں پہ لگ جائے گی، اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا. جبکہ اللہ تو حلال کو پالتے ہیں. حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جو حلال کی کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو میرا رب اس کھجور کو پالتا ہے. میرا رب کریم اسے پالتا ہے، عہد کے پہاڑ جتنا کر لیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم تھاؤزینڈز آف ڈالرز میں ہی صدقہ کریں، ہم تھوڑے میں سے تھوڑا کر دیں. اور حرام کمائی سے ویسے بھی وہ قبولیت کیسی ہوگی؟ اور یہ زکوٰۃ اور صدقے کا مال، جب سے یہ واٹس ایپ ایجاد ہوئے، اس سے فائدے بڑے ہیں، لیکن اس سے نقصان یہ ہے کہ ہر کوئی مجبور اور ضرورت مند بن کے آپ کو ریچ آؤٹ کرتا ہے اور آپ بغیر دیکھے بھالے اس کو دے دیتی ہیں. حالانکہ صدقے اور زکوٰۃ کا مال یہ
یوں سمجھے زہر ہے، یہ آگ ہے، یہ چنگاری ہے. اگر کوئی ڈیزرو نہیں نہ کرتا اور وہ صدقہ زکوٰۃ لے لیتا ہے تو وہ اس کے رے سے مال کو بھی کھا جاتا ہے. اس کی صحت شفا یوں سمجھے کہ ڈائنامائٹ ہے، اڑا دیتا ہے. اور جو کوئی بغیر سوچے سمجھے اپنا صدقہ زکوٰۃ کسی کو دے دیتا ہے تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری بلائیں نہیں ٹلتی جی، ہم تو ناپ تول کے صدقہ دیتے ہیں. ناپ تول کے تو دیتے ہیں لیکن کس کو دیتے ہیں؟ یہ بہت احساس معاملہ ہے کہ فلی جو ڈیزرو آپ کو لگتا ہے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، پھر اپنے گلی محلے میں دیکھیں. اس وقت پاکستان میں سفید پوش خاندانوں کو آپ دیکھیں تو اس کو ہمیں کرنا پڑے گا. یہ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے نا، یعنی رمضان آنے سے پہلے ہم نے اپنی کمائی کو چیک کرنا ہے، پھر اپنے ہاتھوں پہ پیرے بٹھانے ہیں کہ یہ ہاتھ یہ کلک نہ کریں کوئی ایسا میسج جس سے کسی کو تکلیف ہو. کوئی انسٹاگرام پہ، کوئی فیس بک پہ، کوئی کسی کو دکھا کے شوخیاں مارنے کے لیے، یعنی ہوتا ہے نا کہ پھونک بھرنا کہ ہم تو اڑ رہے ہیں غبارے نا، بس ہمیں تو رب نے بڑا دے دیا ہے، ہم تو بڑے مشہور ہو گئے ہیں، ہمیں تو دنیا جانتی ہے، ہمیں تو لوگ سلوٹ کرتے. تو کیا ہو گیا سلوٹ کرتے ہیں؟ سلوٹ تو جب ہوگا جب قبر میں فرشتے مرحبا کہیں گے اور قبر کہے گی کہ میرے اوپر جتنے لوگ پھرتے تھے تو مجھے سب سے پیارا تھا، بسم اللہ صدقے جاؤں میں تجھے اپنی ممتا بری آغوش میں لے کے تیرے لیے کشادہ اور وسعتوں والی ہو جائیں. دنیا کے سلوٹ اور دنیا کے گروپ اور بندے اکٹھے کر لینے سے کیا ہوگا؟ یہ ہمیں اپنے مطمع نظر کو بدلنا پڑے گا، ہاتھوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ہاتھوں کے کلکس پہ نظر رکھنی پڑے گی، پاؤں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، حرام راہوں پہ نہ چلیں، حرام دوستیاں نہ پالیں، فضول کی محفلوں میں نہ جائیں، فضول کے یہ جو پاخنڈ بنے ہوئے ہیں ادھر نہ جائیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں. زبان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اسے 32 تالوں کے اندر، دانتوں کے تالوں کے اندر رکھنا پڑے گا، اور اس کے آگے پھر ہونٹوں کا، لبوں کا، لپس کا مین گیٹ بند رکھنا پڑے گا. نگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر یہ نگاہ کو ابھی سے کنٹرول نہ کیا تو رمضان یہ پورا سوشل میڈیا پہ بیٹھی رہے گی، ٹی وی، تبصرے، یہ سب چلتے رہیں گے گھروں میں. ان پہ دھیان دینا پڑے گا. اور بچوں کی دوستیاں، حلال پاکیزہ دوستیاں، اور پھر اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ میں آپ کو کہتی ہوں اپنی اٹھک بیٹھک رکھیں، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو فلی حلال لنچ دے رہی ہیں، حلال پہ توجہ دے رہی ہیں کہ بیٹے یہ جو ہے ڈوریٹوز، یہ جو ہے چپس کی جو بھی برانڈ ہے، سپوزنگ جس میں چیدر چیز ہے، ہم نہیں کھا رہے، تو دوسرا بچہ کھا رہا ہے تو بچہ کہے گا ماں وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ تو لنچ میں لایا ہوا تھا، میں کیوں نہ لے کے جاؤں؟ کیونکہ جو چیز سے بچے کو منع کریں گے اس میں اس کو اٹریکشن فیل ہوگی. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے جیسوں میں دوستیاں کریں، کہ آپ اپنے بچے کی سالگرہ نہیں کرتے، کوئی اور کرتا ہے تو بچہ کہے گا کہ میرے فرینڈ کی تھی، مجھے تو وہاں جانا ہے، مجھے تو اس نے انوائٹ کیا، آج تو اس نے کلاس میں بھی برتھ ڈے کی ہے، کیک لایا ہوا تھا. تو پھر آپ کیا کریں گی؟ لہٰذا کوشش کریں کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے مذہبی لیول پہ جو فیملیز نہیں ہیں، ایک تو ہے نا اکنامک لیول، ایک ہے دیکھیں رشتہ داریاں تو ربی رشتہ داریاں ہیں، اس میں چوائس کوئی نہیں ہے. دوستیاں تو بائی چوائس ہے نا، ہم اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھ سکتے ہیں، ہمیں زیادہ اونچا اڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نہ آسمان پھاڑ لیں گے تو نہ زمین پھاڑ لیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، بلکہ کوئی لمحہ ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے گی اور ہمیں ایسے ہی پتہ چلے گا جیسے پھانسی کے تختے کے اوپر نیچے سے تختہ ہٹایا جاتا ہے تو بندہ کب اتر جاتا ہے نا نیچے، پھانسی کے لیے ہینگ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہم زمین کے نیچے اتر جائیں گے. اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ٹب میں سے ایک مگ پانی نکالا جائے تو دوبارہ پانی اپنے لیول پہ آ جاتا ہے. پچھلوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی یہاں سے گیا ہے، کیونکہ قبر میں جب دفنائیں گے نا ہمیں تو اس وقت ایک فرشتہ کنکر اٹھا کے نا قبر کے پاس سے اور رشتہ داروں پہ، پیاروں پہ پھینک دیتا اور کہتا ہے جاؤ اسے بھول جاؤ، اور وہی دفناتے ساتھ ہی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. بندے کو لگتا ہے ایک ذمہ داری اتر گئی ہے، لہٰذا اب کسب حلال کی طرف آنا ہے، حدود و قیود کی طرف آنا ہے. رمضان سے پہلے اپنے اوپر، اپنے رزق کے اوپر، اپنے ہاتھ پاؤں نگاہوں کے اوپر، اپنے بچوں کی دوستیوں کے اوپر، اپنی گروسریوں کے اوپر نظر رکھنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنا اسکیجول
ایسے بنائیں. ہماری کلاسز جتنی بھی ہو رہی ہیں شعبان میں بلکہ رجب سے ہم نے شروع کر دیا تھا کہ ہم نے رمضان میں آپ کو کیا کرنا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے. تو وہ ہماری آن لائن کلاسز، فیس بک ہمارا پرز آف اسلام فیس بک ہے پیج، آفیشیل پرز آف اسلام، اس پہ وہ ساری ریکارڈنگ ہے. آپ پلیز ان کی طرف توجہ دیں اور ان میں اپنی زندگیوں میں چینج لائیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک دم سے صبح رمضان کا چاند نکلے گا اور ہم ہبڑ تابڑ میں پہلے سے اگر تیاری کی ہوگی نا تو پھر یہ ہوگا کہ ہم نے حلال رزق سے گروسری اپنے گھر میں ڈالی ہوگی. کم از کم ہماری سحریاں افطاریاں پاک مصفہ ہوں. اور پلیز افطاریوں پہ اگر مجبوری نہ ہو تو کوشش کریں کہ خود اپنے ہاتھ سے تسبیحات ذکر پڑھ کے دم کر کے اپنے بچوں کو کھلائیں اور دعا کریں سحری افطاری بناتے وقت کہ اللہ کریم جو یہ نوالا کھائے اس کے اندر ایمان، کلمہ، نور، تیری محبت، تیرے حبیب کا عشق، قرآن کی محبت اس کے اندر جاری ساری ہو جائے. دعائیں پڑھ پڑھ کے اپنے بچوں کو کھلائیں اور انشاءاللہ اللہ کریم بہت رحمان ہے. ہم تو کوشش کریں گے نا، ہم کوشش کریں گے، رنگ وہ انشاءاللہ بھرے گا اور اس کی رحمت کا انشاءاللہ فضل اور کرم ہو جائے گا. آج کی کلاس ہم کوشش کریں گے کہ کوشچن آنسر دعا ان سب میں 9 بجے ختم کر دیں، کیونکہ کل ان پرسن ہماری کلاس ہے ایجیکس میں. لیڈیز، یوتھ اور کڈز کی 3 کلاسز ایک ہی پلیس میں 3 مختلف جگہوں پہ ہوں گی ایک ہی گھر کے اندر. اللہ پاک ہمارے میزبانوں کو ہرا بھرا اور شاد آباد رنگ و رنگ کرے، جو اتنی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ اتنا اچھا، یعنی کتنا دل چاہیے نا کہ 3 قسم کی ایجز، لیکن کتنے مقدر کی بات ہے کہ 3 دعائیں ہوں گی اور 3 ایجز کے لوگ جو ہیں وہاں سے دین سیکھ کے انشاءاللہ اور شعبان کی برکتیں لے کے اور اپنے پیچھے انشاءاللہ برکتیں رحمتیں اس گھر میں چھوڑ کے نکلیں گے. تو کل کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہے، آپ سب ان پرسن آئیں گے، اپنے بچوں کو لے کے آئیے، یوتھ ہے تو اس کو لے کے آئیے. بعد میں پھر یہ کاؤنسلنگ میں مجھے جو رونے سننے کو ملتے ہیں نا، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس پہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھی جا سکتی ہے اگر اب بھی ہم نے اپنے بچوں کو اس جگہ پہ نہ جوڑا. دیکھیں یہی مائیں کہہ رہی تھی کہ کووڈ میں آپ نے ان پرسن کلاسز یوتھ اور کڈز کی بند کی، تو اس کے بعد 3 سال سے بچے جو ہیں ہمارے بالکل ادھر ادھر لڑک کے ہیں. اور واقعی وہ بچے جو میں نے چھوٹے چھوٹے چھوڑے تھے ماشاءاللہ مونچھوں والے ہیں نا، تو وہ دیکھ کے مجھے شرماتے ہیں، میں دیکھ کے انہیں شرماتی ہوں. تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو ان پرسن کلاس میں لانا ہے. ان پرسن کلاسز کا اپنا ایک نور ہوتا ہے، بچے ایک جماعت کے ساتھ جڑتے ہیں، وہاں ان کی دوستیاں بنتی ہیں اور پھر وہ وہاں سے یعنی روحانیت لے کے اٹھتے ہیں. تو پلیز آپ ضرور، میری آپ سے منت ہے، فری کبھی کسی کلاس کا چل رہے ہیں آپ، اتنے ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گیا ماشاءاللہ بارک اللہ، کبھی ایک پائی پیننگ کبھی کسی نے آپ سے کہا ہے میرے پلیٹ فارم سے کہ بھائی دیں اور ہم یہ آپ یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، یہ کلاس ہو رہی ہے فری آف کاسٹ صرف اللہ کے لیے، دعا کے لیے بھی نہیں کہا جاتا آپ سے کہ اگر آپ کا دل کرے تو آپ کر دیں، اگر آپ کو کبھی ہم یاد آ جائیں تو آپ دعا کر دیں. یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ یہ بھی اس رشوت میں نہ آ جائے، اس پیمنٹ میں نہ آ جائے. تو پلیز آپ کی منت ہے، آپ کا ترلا ہے کہ آپ لائیں. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اللہ پاک نے آپ کی گودوں میں ڈالے ہیں. آپ سے پوچھو گی یہ اندھیر نگری ہے، یہاں فضاؤں میں نحوست ہے، آس پڑوس میں کریکولم، کس نحوست سے ہم اپنے بچوں کو بچائیں گے. کم از کم مہینے میں 1 یا 2 کلاس ہمارا شروع کرنے کا پروگرام ہے. اگر کل کی کلاس میں ہمیں کچھ آؤٹ پٹ نظر آیا، ورنہ میں بھی ایزی ہوں، میری بچیاں بھی ایزی ہیں، آن لائن رکھا. لیکن مائیں یہ کہہ رہی تھی کہ آن لائن میں بچے انٹرسٹ نہیں لیتے، اور یہی حقیقت ہے کہ مجھے تو آن لائن جب یہ شروع میں کووڈ آیا تھا تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں کیا اندھوں کی طرح بول رہی ہوں، آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی آن کر کے باہر نکل گیا ہے، کیا ہے. تو یہ اب 3 سالوں میں مزاج بنا، اس کا فائدہ بھی ہوا ہے. لیکن اسٹل جو ان پرسن کلاسز ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت، ایک افادیت ہے. ہماری جو ینگ بچیاں جو محنت کر کے آئیں گی اپنے بچے گھر بار چھوڑ کے پڑھانے کے لیے، ان کا آپ سوچیں. ٹھیک ہے، مجھے تو آپ ویسے ہی مشین سمجھتے ہیں نا کہ بھائی پورے ٹائم پہ آنا ہے جانا ہے، لیکن وہ جو ینگ بچیاں ان کا آپ سوچیں وہ کیسے گھروں سے نکلیں گی. پورا ہفتہ وہ جاب کرتی رہی ہیں اور ایک ان کا ویکینڈ تھا، اور وہ کہاں سفر کر کے جائیں گی. اور اگر آگے سے آپ بچے لے کر نہ آئیں، اور پلیز پورے ٹائم پہ. آپ کو پتہ ہے ایک ہی بیماری ہے پورے ٹائم کی. تو آپ نے 1 بجے شروع ہوگی، 2 بجے کلاس ختم ہوگی، آپ نے اس 1 گھنٹے سے فائدہ اٹھانا ہے. 5 شعبان کی یہ رات ہے،
جس نے پچھلے 4 روزے نہیں رکھے پلیز آگے توجہ کریں. اور لیلا جو شب قدر کا عمل، سورت قدر کا جو عمل ہے وہ ہم لوگ شب قدر سے یاد آئے، شب برات سے. شب قدر تو انشاءاللہ رمضان میں آئے گی، اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. لیکن شب برات کا ہمارا جو اگلا فرائیڈے کا لیکچر ہوگا، کیونکہ پھر اس سے اگلے منڈے کو ہوگی، تو پھر ہم تازہ وہ کلاس انشاءاللہ کریں گے اگلی فرائیڈے نائٹ کو. آج جو ہے آپ نے سورت قدر کا جو عمل نئے چاند کے ساتھ ایک دفعہ ہم نے پڑھنے سے شروع کیا تھا، اور ہر رات ہم اس کو ایک دفعہ بڑھاتے گئے ہیں. آج 5 دفعہ سورت قدر آپ نے پڑھنی، نہیں بھولنی. اور شب جمعہ میں جو ہم 70 دفعہ سورت فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر رات 10 دفعہ کم کرتے جاتے ہیں، آج آپ دوسری رات ہے تو آج 60 دفعہ سورت فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے. علم وحی کا نچوڑ ہے، شفا بھی ہے، عطا بھی ہے. اس میں لا علاج بیماریوں روگوں کا علاج بھی ہے. سورت فاتحہ سے اپنی دوستی کو پکا کریں، اور جو حلال رزق کی کمائی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یا غنی و یا مغنی پڑھا کریں. اللہ پاک کی یہ 2 نام جو ہے نا، یا غنی و یا مغنی، اس سے آپ دوستی لگائیں، چلتے پھرتے اس کو پڑھیں کہ اللہ کریم ہمیں استغنا عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اللہ کریم حلال سے مدد فرمائیں گے. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ سورت کوثر اگر آپ صرف 129 دفعہ ہی پڑھ لیں بہت تاثیر ہے. اور رمضان میں اس کا ایک خاص عمل ہے جو ہر عشرے کے شروع میں ہم کرتے ہیں اور 27ویں شب کو کرتے ہیں، وہ بھی ہم کریں گے. لیکن فی الحال آپ 129 دفعہ روز سورت کوثر کم از کم پڑھنا شروع کر دیں. ایک وقت میں ہم نے اس کو بہت زیادہ اتنا اس پہ عمل کیا تھا کہ ہماری بچیوں نے 129 بیڈز کی تسبیحات بنا کے تقسیم کی، اور لوگوں کی جو مرادیں پوری ہوئی ہیں. اور ابھی تک ہر ایک اس عمل کو کر رہا ہے جو ہمارے ساتھ پچھلے چلنے والے ہیں، اور بہت فیض پایا انہوں نے. سورت کوثر میں خیر کثیر ہے. اس میں یہ ہے کہ تیرا رب تجھے بے آسرا نہیں چھوڑے گا، بے نام نہیں کرے گا. اس میں اولادیں بھی ہیں، اس میں مال بھی ہے، اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس میں بیٹے بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہے، اس میں سکینیت بھی ہے. تو سورت کوثر کے ساتھ آپ بالکل اپنی رشتہ داری کریں، اپنی دوستی کریں، اپنی محبت کریں. دنیا کی دوستیاں ہم نے کی، قرآن کے ساتھ ہم نے دوستی کی ہی نہیں ہے. قرآن کے ساتھ یہ چھوٹی ترین صورت ہے، اس میں اتنا نور ہے تو پورے قرآن میں کتنا نور ہے. ہر اسلامی مہینے میں ہم ایک قرآن ختم کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. رجب میں 2 ہوئے ماشاءاللہ. اللہ کریم شعبان میں بھی 2 کرائے، لیکن کم از کم ایک قرآن اب شعبان کا ضرور پڑھیے گا. روزے ضرور رکھیں، بکثرت روزے اور قرآن. شعبان کا خاص تحفہ جو ہے نا روزے اور تلاوت قرآن پاک ہے. اپنی قرآن دوستیاں جو آپ نے کی ہوئی ہیں وہاں پہ روز 1-2 آیتیں زبانی یاد کر کے اپنی دوست کو سنائیں، اور انشاءاللہ بڑی صورتیں یاد کریں تاکہ رمضان تک ہمارا نمازوں میں پڑھنے کے لیے لمبی صورتیں ہمارے پاس ہوں. ٹھیک ہے نا. اور آنے والا جو پیر ہے اس میں آپ نے نہیں بھولنا، ہم ہر مہینے کے فرسٹ منڈے کو، ہر نئے مہینے کے جب چاند نکلتا ہے تو جو پہلا پیر آتا ہے، سوموار آتا ہے، اس دن عشاء کے بعد، یعنی دن پورا ہم روزہ رکھتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں. رات کو عشاء کے بعد سورت مومنون کی آخری 4 آیات کو ہم 121 بار پڑھتے ہیں. اور یہ عمل اتنا پرتاثیر ہے، جادو جنات، نظر بد، حسد، یہ اس وقت کی خاص بلائیں ہیں، نوست، اس سے بچانے کے لیے، کیونکہ اس میں توبہ ہے نا. رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو ہر وہ آیت جس میں استغفار ہو اس کی بہت فضیلت ہے. تو یہ ہم کمنگ منڈے کو انشاءاللہ عمل کریں گے. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے. اور ہمارے گروپس کے بارے میں یہ سائٹ پہ کوشچن آ رہا ہے کہ بھئی کون سے گروپس ہیں. بیٹے آپ آن لائن جا کے دیکھیے، یوٹیوب پہ اگر آپ جائیں گی تو پلز آف اسلام بائی استاذہ شاہدہ جاوید، اس میں آپ کو تقریباً 800 کے قریب آڈیوز ہماری آن لائن موجود ہیں اللہ کی رحمت سے. اور میرے خیال میں ہزاروں میں ابھی ایسی ہیں جو ہم نے یوٹیوب پہ نہیں پوسٹ کی. اور فیس بک پیج ہے آفیشیل پلز آف اسلام فیس بک پیج، اس پہ آپ کو میری لائیو لیکچرز جو ہیں، اسپیشلی ان دنوں جو ہماری ایپیسوڈز چل رہی ہیں وہ رمضان کی تیاری، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، تو اس کو آپ جا کے لائیو وہ لیکچر جو ہیں ساری ریکارڈنگ فیس بک پیج پہ موجود ہیں، وہ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آفیشیل پلز آف اسلام ہماری جو ہے ویب سائٹ ہے pulseofislam.org، اس پہ آپ جا کے اعمال چیپٹر وائز ہیں کہ آپ
جس بھی مسئلے کے لیے، بیماری کے لیے، جادو جنات کے لیے، ایڈکشن سے بچنے کے لیے، جو بھی آپ کلک کریں گی اس میں آپ کو انگلش اور اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ اعمال انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پلز آف اسلام واٹس ایپ گروپس ہیں 2، اور انشاءاللہ اس میں بھی لوگ ہیں۔ ایوری ڈے ذکر آف دا ڈے دیا جاتا ہے، یاد دہانیاں کی جاتی ہیں، اور رمضان تو ہمارا بڑا ہی مزے والا اور بابرکت گزرتا ہے۔ ایوری ڈے 30 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے 12 سے 12:30، اینڈ دیٹس اٹ۔ پھر اپنی اپنی من موج میں سارے جو یاد دہانیاں کرائی جاتی ہیں وہ کرتے ہیں، اور راتیں پوری دل لگا کے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کریم قبول کرے، دن بھی قبول کرے، راتیں بھی قبول کرے، آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا۔ پہلے ہم اسم اعظم والی دعا پڑھیں گے جو ہم رجب میں پڑھتے رہے، اس وقت بچیوں نے اسکرین پہ شیئر کی ہے۔ آپ سب سر کو جھکا کے، سب کو معاف کر کے، رب کی طرف متوجہ ہو کے، دل کو متوجہ کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے اس دعا میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا۔ اے اللہ، اے پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، اے وہ ذات کہ جس کی قدرت سے آسمان بنائے گئے، اے وہ ذات کہ جس کی قدرت سے زمین بچھائی گئی، اے وہ ذات کہ جس کے نور جلال سے سورج اور چاند روشن پر نور ہیں، اے وہ ذات کہ جس کی توجہ ہر پاک ایماندار نفس کی طرف ہوتی ہے، اے وہ جو ترساں اور ہراساں لوگوں کے خواب کو تسکین دینے والی ہے، اے وہ ذات کہ جس کے ہاں مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، اے وہ ذات کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو غلامی سے نجات دی، اے وہ ذات کہ جس کا کوئی دربان ہے کہ اس کو پکارا جائے، نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے کہ جس سے دعا کی جائے، جس کا کرم اور فضل باوجود کثرت حاجتوں کے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر نازل فرمائیں اور ہمیں ہماری مراد عطا فرما دیں۔ اللہ کریم، ہماری سب سے بڑی مراد آپ ہیں، آپ کی معرفت ہے، رب شناسی ہے، آپ کا دست شفقت ہے۔ اللہ کریم، آپ اپنا آپ ہمیں عطا فرما دیں، ہمیں معاف فرما دیں، ہم پہ کرم کر دیں۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں راضی بے رضا رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کی مانگ بھر دیں، ہماری جھولیاں بھر دیں، ہمارے خوابوں کو اللہ کریم بہترین تعبیر دے دیں۔ اے میرے کریم مالک، دنیا اور آخرت کی ساری خیریں، ساری برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم، بڑے لوگ مریض ہیں، بہت بیمار ہیں، اللہ کریم بہت بہت بیمار ہیں۔ تو سمیع علیم رب، سب دیکھتا جانتا، خبریں رکھنے والا خبیر۔ اللہ کریم، ہاسپٹلز بھی بھرے ہیں اور گھروں میں بھی لا علاج بیماریوں نے ڈیرے ڈال لیے، کہیں سٹریس کی صورت میں تو کہیں اللہ کریم جھگڑوں کی صورت میں تو کہیں نظر بد کی صورت میں۔ یہ ہر طرح کی روح کی بیماریاں، ذہن کی بیماریاں، جسم کی بیماریاں، اللہ کریم معاف کر دیں، کرم کر دیں۔ ہماری نسلوں کو اللہ کریم بچائیں، ہر روگ سے بچائیں، کریکولم کے نحوست سے بچائیں، ماحول کی نحوست سے بچائیں، اللہ سونے بری دوستیوں اور صحبتوں کی نحوست سے بچائیں، پاک طاہر طیب رزق کی چھاؤں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم، ہمارے گھروں کے دروازے حرام رزق پہ بند کریں۔ میرے مالک، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے، لیکن کریم مالک، ہمارے گھروں کے اندر کوئی حرام کمائی نہ آئے۔ اللہ کریم، ہمارا رزق مصفہ کر دیں، ہمارا رزق مطہر کر دیں۔ اللہ کریم، بہت سے بچیوں نے بہت سے دکھ دیکھے ہیں، اللہ کریم، وہ جھگڑوں کے بھی ہیں، وہ مس کیریجز کے بھی ہیں۔ اللہ کریم، جو بچے آئے ہیں انہیں صحت دیں، جو آنے کی راہوں میں ہیں وہ عافیت، برکت، شفا، سلامتی کے ساتھ اللہ کریم اس دنیا میں آئے، مائیں بھی سلامت رہیں، بچے بھی سلامت رہیں، گھر بھی آباد رہیں۔ اللہ کریم، نسلوں کو بے نام ہونے سے بچانا، اللہ کریم گودوں کو ویران ہونے سے میرے مالک بچانا، اور جو بچے جوانی کی دہلیز پہ اللہ کریم ان کے لیے بہترین رشتے، نیک، اللہ کریم خوبصورت، خوبصیرت، شریف گھرانے میرے مالک آپ آسان فرما دینا۔ آپ تو رب المشرقین اور رب المغربین ہیں،
اللہ کریم یہ جچتا نہیں ہے نا کہ تیری اس حکومت اور تیری اس سلطنت اور تیرے صاحب کن ہوتے ہوئے ہمارے بچے در در گھر گھر اپنے رشتوں کے لیے اللہ کریم اور مایوسیوں کی دلدل میں ماں باپ اور بچے چلے جائیں. اللہ کریم آسان کر دیں، جیسے آج سے کچھ سال پہلے آسان تھا. اللہ کریم گھروں میں بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے بہترین بھر مل جاتے تھے. اللہ کریم کوئی مشقتیں مجاہدے نہیں تھے. یہ المیہ ہماری نسل کو لے جائے گا. اللہ کریم یہ ہم اپنے بچوں کو نہیں پیش کر سکتے. اللہ کریم نہیں ان کے بازار سجا سکتے. میرے مالک تو نسلوں کے رشتے گھروں کے اندر کرنا. میرے مالک، میرے سونے آقا، اے میرے کریم مالک، اس وقت تیرے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ کریم قرآن جن بچوں نے پڑھے ہیں، جن لوگوں نے پڑھے ہیں، وہ ہدیے بھی ہمارے پاس ہیں. تیرا اسم اعظم اس کلاس کے شروع میں پڑھا گیا. اللہ کریم اذکار کیے گئے، درود شریف پڑھا گیا. اللہ کریم اس سارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بالخصوص ہم ہدیہ کرتے ہیں. آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اللہ کریم ساری امت کے شہداء، صلحاء، کربلا والے، اللہ کریم جنت البقیع، جنت معلا والے، اللہ کریم ایک ایک کو، اور ہم سب کے پیارے جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اللہ کریم سب کی قبروں کو، جنوں انس کی قبروں کو، زندوں مردوں کو، قیامت تک آنے والی مخلوق کو، ازل سے ابد تک اللہ کریم ان اذکار اور قرآن کے اجر کا نور اور ثواب عطا فرمائیں. ہمارے والدین پہ، سب کے والدین پہ رحم کریں. اگر وہ زیر زمین چلے گئے اپنی مدت مہلت پوری کر کے، تو اللہ کریم زمین کی گود کو ان کے اوپر بڑا نرم رکھیں. اللہ کریم جو حیات ہیں، اللہ کریم وہ اپنی نسلوں کے رنگ دیکھیں اور ان کو عزتیں اور تکریم والے بڑھاپے ملیں. ہمارے استادوں سے جہاں جہاں ہم نے زندگی بھر فیض لیا، وہ کسی کے قلم سے لیا، کسی کی کتاب سے لیا، اللہ کریم کسی کے بولوں سے لیا، کسی پلیٹ فارم سے لیا، کسی سے خوشہ چینی کی. اللہ کریم ہر ایک کو رنگ بہار شاد آباد کر. جو زمین کے اندر چلے گئے، زمین اوڑھ کے سو گئے، اللہ کریم ان کی قبریں روشن آباد رکھ اور ہمارے ایک ایک بول کی تاثیر انہیں عطا فرما. اللہ کریم ہمارے بہن بھائیوں، بھانجوں، بھتیجیوں کی اللہ کریم خیر کر دیں، خاندانوں کو جوڑ دیں، توڑ سے بچائیں. اور جن بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں، اللہ کریم انہیں بہترین کامیابیاں عطا فرمائیں. اللہ اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم آقا، بے ہدایتی سے بچانا، صراط مستقیم کی طرف تو رہنمائی فرمانا. تو اچھی پیرنٹنگ سکھا اور بچوں کی اچھی تربیت تیری نظر رحمت سے ہوگی. اے میرے کریم مالک، ہمارے بہت پیارے دل سے قریب تیرے گھر گئے ہیں، اللہ کریم کچھ جانے کو تیار بیٹھے ہیں. اللہ کریم سب کے قدموں کو، بولوں کو، کولوں کو، دعاؤں کو، اداؤں کو سب قبول فرما. خواہشوں کو، ارمانوں کو، خوابوں کو، سب کو اللہ کریم ان کے ایک ایک قدم کو قبول فرما. اور ہم سب کو بھی اپنی پاک کمائی کے ساتھ اللہ کریم پے در پے حج عمرے عطا فرما. یہ دروازے بند نہ کرنا. اور اللہ کریم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی نیت سے بیٹھے ہیں، اللہ سونے ہم سب کی روزی روٹی پاک مطہر کرنے میں ہماری مدد فرمائیں. جس کسی کے کوئی قانونی مسائل ہیں، اللہ کریم کوئی روزگار کا مسئلہ ہے، اللہ کریم روزگار کے دروازے کھولیں. اے میرے غنی مغنی رب، اے میرے کوثر نازل کرنے والے رب، اے میرے پورا قرآن نازل کرنے والے رب، اے میرے صاحب کن، روزی کے دروازے کھول، ٹوٹے خاندانوں کو بھی جوڑ. اللہ کریم اپنی معرفت عطا فرما، اپنی پہچان عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما. قبر، پل صراط، اللہ کریم میزان، حشر، اللہ کریم منکر نکیر، سارے بڑے مشکل مرحلے ہیں میرے مالک. آسانیاں پیدا فرما دینا. اللہ کریم مرنے سے پہلے خیر کی توفیق ضرور دینا. اللہ کریم خاتمہ بالخیر کی طرف جانے کی راہیں پوری ہو. اے میرے سونے مالک، عزتیں دینا، ذلتوں سے بچانا، نسلوں کو اللہ کریم صحت تندرستی دینا، لاغریوں، محتاجیوں، بیچارگیوں سے بچانا. دینے والا ہاتھ رکھنا، لینے والا ہاتھ نہ بنانا. اللہ کریم اوپر والا ہاتھ رکھنا، نیچے والا ہاتھ نہ بنانا. اے میرے سونے مالک، روح کی دنیا آباد کر دیں، شکر گزار بندہ بنائیں. جو دیا اس پہ شکر کریں، جو نہیں دیا، جو ہمارے مقدر کا نہیں، اس پہ ہمیں کوئی تعصف نہ ہو. اللہ کریم ہمارے دل سے وہ مرادیں، وہ خواہشیں نکال دیں جو ہمارے مقدر میں نہیں ہیں. جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہمیں اس کی طرف متوجہ کر دیں.
اللہ کریم ہر ایک پہ رحم، فضل، کرم، عافیتیں، اور اس محفل کو سجانے میں جس نے ہمارے ساتھ جو محنت کی ہے، اللہ کریم ایک ایک بیٹھنے والے کو، ایک ایک بچے، بوڑھے، جوان کو قبول فرما، ہمارے گروپس کے ساتھ جڑے، ہم سے جڑے اور ان سے جڑے ایک ایک فرد کو رنگ دے، نواز دے، عطا فرما دے۔ اللہ کریم تیرے بڑے ناموں سے تجھے پکارا ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو سوتا بھی نہیں، تو اونگتا بھی نہیں، تو دیتا ہی دیتا ہے، تو داتا ہی داتا ہے۔ اللہ کریم عطا فرما دے، اللہ کریم عطا فرما دے۔ بڑے لوگ دعاؤں کے لیے لکھتے، کہتے، چاہتے، امید رکھتے، نہیں رکھتے، اللہ سنے سب کی دعائیں قبول فرما۔ پردیسیوں کی خیر اللہ کریم، پردیس کی خیر، دیس کی خیر، اور میرے دیس کی خیر اللہ کریم، اس کی سرحدوں کی خیر، اس کی ایٹمی نظام کی خیر اللہ کریم، اس کے بازاروں گلیوں اللہ کریم، عوام کی خیر اللہ کریم، اس کی مہنگائیوں کو تو کنٹرول کر اللہ کریم، میرے عالم اسلام کی خیر اللہ کریم، میرے ٹرکش بہن بھائی اللہ کریم، برما میں اللہ کریم، سیریا میں، چائنا میں، مسلم اقلیت میں، انڈیا میں، فلسطین پہ اللہ کریم سارا ہی زخمی ہے اللہ کریم، تنکے سے ہلکے ہو گئے، ان کے زخموں پہ تو مرہم رکھ، تو میرا مالک، تو میرا رحمان، تو میرا رحیم، تو میرا قہار رب، تو دبدبے اور طاقتوں والا اللہ کریم، مسلمانوں کو ماضی رفتہ کی طرح وہی شان و شوکت اور عزتیں عطا فرما جس کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اب آنکھیں ترستی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اللہ کریم، ہماری نگاہوں کو وہ شان و شوکت دکھا میرے مالک، اور ہماری زندگیوں میں ہماری نسلوں کو متقین کی امامت پہ فائز فرمانا اللہ کریم۔ جتنے ہاسپٹلز میں ہیں، ری ہیبس میں ہیں، گھروں میں ہیں، جو بیمار ہیں اللہ کریم، جو چھوٹے بچے، شہزادے شہزادیاں ہمارے بیمار ہیں اللہ کریم، ایک ایک کو شفا دے، بوڑھوں کو شفا دے، بزرگوں کو عزتوں والے بڑھاپے دے اللہ کریم، اولادوں نسلوں کو اللہ کریم حفاظت کی چھاؤں عطا فرما۔ ہر دل میں جو مراد، جو دعا ہے اللہ کریم، ہتھیلیاں چہرے پہ پلٹنے سے پہلے ایک ایک کی دعا قبول فرما، ایک ایک کی حفاظت فرما اللہ کریم، وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، اور ہر اس شر سے پناہ دیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ